My heart is so full of longing. I wish to be close to my beloved. I dream to walk in the streets of Medina and to quench the السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو کا ٹائٹل ہے 9 ذی الحجہ کا روزہ اور اس کی فضیلت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ارشاد میں واضح طور پر ذی الحجہ کے شروع کے 10 دنوں کی اہمیت و فضیلت بیان فرمائی ہے۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو عبادت کے اعمال کسی دوسرے دن میں اتنے محبوب نہیں ہیں جتنے ان 10 دنوں میں محبوب ہیں، خواہ وہ عبادت نفلی نماز ہو یا ذکر یا تسبیح ہو یا صدقہ و خیرات ہو۔ حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عرفہ کے دن کے روزے کے متعلق میں اللہ تعالیٰ سے پختہ امید رکھتا ہوں کہ وہ اس کی وجہ سے 1 سال پہلے اور 1 سال بعد کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ عرفہ کے دن کا ایک روزہ 1 سال پہلے اور 1 سال بعد کے گناہوں کی معافی کا سبب بنتا ہے، لہٰذا ہمیں 9 ذی الحجہ کے دن روزہ رکھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ یہاں یہ بات بھی عرض کر دوں کہ بعض لوگ جو دین کا صحیح طور سے علم نہیں رکھتے، اس قسم کی جو حدیثیں آتی ہیں کہ 1 سال پہلے کے گناہ معاف ہو گئے اور 1 سال آئندہ کے گناہ معاف ہو گئے، اس سے ان لوگوں کے دلوں میں یہ خیال آتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے 1 سال پہلے کے گناہ تو معاف کر ہی دیے اور 1 سال آئندہ کے گناہ بھی معاف فرما دیے، اس کا مطلب یہ ہے کہ سال بھر کے لیے چھٹی ہو گئی، جو چاہیں کریں، سب گناہ معاف ہیں۔ خوب سمجھ لیجئے، جن اعمال کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ گناہوں کو معاف کرنے والے اعمال ہیں، مثلا وضو کرنے میں ہر عضو کو دھوتے وقت اس عضو کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ نماز پڑھنے کے لیے جب انسان مسجد کی طرف چلتا ہے تو 1 قدم پر 1 گناہ معاف ہوتا ہے اور 1 درجہ بلند ہوتا ہے۔ رمضان کے روزوں کے بارے میں فرمایا کہ جس شخص نے رمضان کے روزے رکھے اس کے تمام پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ یاد رکھیے، اس قسم کی تمام احادیث میں گناہوں سے مراد گناہ صغیرہ یعنی چھوٹے گناہ ہوتے ہیں، اور جہاں تک کبیرہ گناہوں کا تعلق ہے، اس بارے میں قانون یہ ہے کہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے۔ ویسے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے کسی کے گناہ کبیرہ بغیر توبہ کے بخش دیں، وہ الگ بات ہے، لیکن قانون یہ ہے کہ جب تک توبہ نہیں کر لے گا معاف نہیں ہوں گے، اور پھر توبہ سے بھی وہ گناہ کبیرہ معاف ہوتے ہیں جن کا تعلق حقوق اللہ سے ہے، اور اگر اس گناہ کا تعلق حقوق العباد سے ہے، مثلا کسی کا حق دبا لیا، کسی کا حق مار لیا، کسی کی حق تلفی کر لی، اس کے بارے میں قانون یہ ہے کہ جب تک صاحب حق کو اس کا حق ادا نہ کر دے یا اس سے معاف نہ کرا لے، اس وقت تک گناہ معاف نہیں ہوں گے۔ لہٰذا یہ تمام فضیلت والی احادیث جن میں گناہوں کی معافی کا ذکر ہے، وہ صغیرہ گناہوں کی معافی سے متعلق ہیں۔